It's you, yeah. شمالی روس میں ایک جنگل کے پاس ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک نیک لڑکی تھی جس کا نام ایریا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس کے باپ نے ایک بیوہ سے شادی کر لی۔ اس کی بھی ایک لڑکی تھی، اس کا نام زوئی تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ بری تھیں۔ ایریا کو ہر وقت تنگ کرنا ہی ان کا کام تھا۔ زوئی اور اس کی ماں ایریا سے دن بھر کام کراتی اور خود بیٹھی رہتی۔ اس پر بھی وہ اسے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتی تھی۔ اس کا باپ اپنی نئی ظالم بیوی کے ڈر سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن خوب سردی تھی، برف گر رہی تھی۔ ایریا کی سوتیلی ماں نے کہا، ایریا جاؤ جلدی سے جنگل سے اسٹرابری چن کر لاؤ، میرا اور زوئی کا اسٹرابری کھانے کا دل کر رہا ہے، جاؤ ابھی جاؤ۔ وہ اسٹرابریوں کا موسم نہیں تھا، اس لیے ایریا نے ماں سے کہا، ماں یہ تو برف کا موسم ہے، آج کل یہ پھل نہیں ملتا، میں کہاں سے لاؤں گی؟ مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لاؤ، میں آج اسٹرابری ہی کھاؤں گی۔ اس کی سوتیلی ماں نے ایک نہ سنی اور اسے ایک ٹوکری دے کر دروازے سے باہر نکال دیا، مگر برف میں اسٹرابری کہاں سے آتی؟ تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اسے اب ڈر لگنے لگا اور وہ ڈرتے ہوئے واپس آنے لگی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اسے کہیں بھیڑیے نہ کھا جائیں، اس لیے وہ تیزی سے قدم اٹھانے لگی اور وہ گھر کا راستہ بھول گئی اور جنگل میں بھٹک گئی۔ اب وہ رونے لگی۔ اتنی دیر میں اسے دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ اس کی کچھ ہمت بن گئی اور وہ اسی روشنی کی سیدھ میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک بڑا سا الاؤ جل رہا ہے اور اس کے چاروں طرف 12 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہی ان آدمیوں نے اس کو دیکھا، ان میں سے جس کے ہاتھ میں ایک شاہی تلوار تھی، اس نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ ایریا نے اسے بتایا، مجھے میری سوتیلی ماں نے اسٹرابریاں لانے کے لیے کہا ہے اور میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے راستہ بھٹک گئی ہوں۔ وہ آدمی 12 مہینے تھے اور ان میں سے جس کے ہاتھ میں شاہی تلوار تھی وہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ اس نے اپنی شاہی تلوار کچھ دیر کے لیے مئی کے مہینے کے ہاتھ میں دے دی اور اس سے کہا، آپ اب تھوڑے وقت کے لیے حکومت کریں اور سردی کے موسم کو گرمی کے موسم میں بدل دیں۔ جیسے ہی شاہی تلوار مئی کے مہینے کے ہاتھ میں آئی، فوراً برف پگھل کر نیچے سے اسٹرابریاں نکل آئی۔ ایریا نے جلدی سے اپنا برتن بھر لیا اور ان کا شکریہ ادا کر کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ مئی کے مہینے نے وہ شاہی تلوار دسمبر کے حوالے کر دی اور دوبارہ ہر چیز پر برف جم گئی۔ ایریا کی سوتیلی ماں اس موسم میں اسٹرابریاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ایریا کو اسٹرابری کہاں سے ملے گی، مگر بھیڑیے تو ضرور ملیں گے اور اسے کھا جائیں گے۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا اور پھر ایک دن اس نے زوئی سے کہا، میں اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، ہمارا پہلا پلان بھی ناکام ہو گیا تھا، اب کیا ایسا کریں کہ وہ واپس گھر نہ آئے اور ہمیشہ کے لیے جنگل میں ہی بھٹکتی رہے اور اسے کوئی جانور کھا جائے وہاں پہ۔ ماں میرے پاس ایک ترکیب ہے، ہم ایریا کو موسم بہار کا پھول لانے کو کہیں گے، اور اب تو دسمبر ہے، ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی ہے، اسے وہ پھول نظر ہی نہیں آئے گا، اور جب وہ جنگل میں جائے گی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے گم ہو جائے گی اور پھر اسے بھیڑیے کھا جائیں گے، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ بیچاری ایریا کو پھر سے جنگل میں جانا پڑا۔ وہاں جا کر اس نے پھر سے پکارا، 12 مہینوں مہربانی کرو اور میری پھر سے مدد کرو، بہار کا پھول ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ پھر وہ اسی جگہ پر آ گئی جہاں پہلے وہ 12 مہینوں سے ملی تھی۔ اس نے دوبارہ ان کو اپنا حال کہہ سنایا۔ اس بار مجھے میری ماں نے موسم بہار کا پھول لانے کو کہا ہے۔ اب شاہی تلوار مارچ کے مہینے کو کچھ وقت کے لیے دے دی گئی۔ تلوار اس کے ہاتھ میں آتے ہی بہار جیسا موسم ہو گیا، برف ہٹ گئی اور پھول نکل آئے۔
एरिया ने फौरन मौसम बहार का फूल ले लिया और घर वापस आ गई। जब एरिया घर आई तो सौतेली माँ इसे देखकर फिर से हैरान रह गई और सोचने लगी, जरूर जंगल में कोई जादूगर रहता है जो एरिया की मदद करता है। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इसलिए इसने अपनी बेटी से कहा, सुई, इस बार तुम भी एरिया के पीछे जाना और पता लगाओ कि जंगल में कौन है जो इसकी मदद कर रहा है और हर बार हमारे प्लान को नाकाम बना देता है। इस बार सौतेली माँ ने एरिया को अनार लेने भेजा। जब एरिया जंगल में गई तो जूई ने भी इसका पीछा किया। एरिया के जाने के बाद वो 12 महीनों के पास गई। जब इन महीनों ने जूई से सवाल पूछे तो इसने इनका बहुत गलत जवाब दिया। इस पर दिसंबर के महीने को गुस्सा आ गया और इसने खूब बर्फ़ गिराना शुरू कर दी। जूई घर का रास्ता भूल गई और बर्फ़ में दब कर मर गई। जब जूई कई दिनों तक घर वापस न आई तो इसकी माँ इसको ढूंढने के लिए जंगल में गई और इससे भी अपने बुरे कामों का फल तो मिलना ही था। इसलिए इसे रास्ते में एक भेड़िया मिल गया और इसने इसको भी खा लिया। अब एरिया अपने बाप के साथ मज़े से रहने लगी। अब इसके बाप ने दोबारा कभी शादी नहीं की और अपनी बेटी के साथ ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। प्यारे बच्चों, हमें भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।